السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 75 76 یعنی 75 76 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ کل کے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تیاری کرنے کا حکم دیا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دو آیات ہیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ خاص ہدایتیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ حالانکہ کئی کمزور مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں۔ کیا فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمیں اپنے پاس سے ہمارا حامی، ہمارا سپورٹ کرنے والا اور ہمارا مددگار مقرر فرما۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو، حالانکہ بہت سارے کمزور ناتواں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں جو کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم قوم سے اور اس ظالم بستی والوں سے ہمیں نجات دے دے اور اپنی طرف سے ہمارے لیے ہمارا سپورٹ کرنے والا، ہمارا حمایتی اور ہمارا مددگار مقرر فرما۔ یہاں پر اس سے مراد اسی زمانے میں، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اسی زمانے میں مکہ اصل میں مراد ہے، اور مکہ کے اندر وہ مسلمان جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ سارے کے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ بے بس اور کمزور ہو کر کے مکہ میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کو جھیلنے کے اوپر مجبور ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مسلمان چاہے کسی بھی خطے کا ہو، اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، اس کا احساس مسلمان کو اپنے دل میں صرف رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور شاید ایسا آج کے ڈیٹ میں تو بالکل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الادب باب تسمیۃ الولید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نماز کے آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرما، ایسے ناتواں اور کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مضر کے کفار و مشرکین کے اوپر سخت گرفت فرما اور ان کے اوپر ایسی قحط نازل فرما جیسی قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑی تھی۔ تو محترم سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اس روئے زمین پر کہیں پر بھی کسی مسلمانوں کی جماعت کے اوپر اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو رہا ہو، اگر ان کو ستایا جا رہا ہو، ان کو مارا جا رہا ہو، تو مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے نمازوں میں، صرف فجر کی نماز میں نہیں بلکہ اپنے اکثر و بیشتر نمازوں میں، بلکہ اپنے تمام نمازوں میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے دعائے قنوت نازلہ پڑھے، جیسا کہ ابھی پڑھا جا رہا ہے ویسے ہی قنوت نازلہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔
صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تو کہتے کہ میں اور میری ماں مکہ کے اندر انہی بے بس لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم کا یہ کہنا ہے متفقہ طور پر کہ اگر کسی بھی خطے میں دنیا کے مسلمانوں کی جماعت کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہوں تو اس وقت دوسرے خطے کے مسلمانوں کو ان کی مدد و معاونت کے لیے تیار ہو کر کے ان کی کمپلیٹ مدد کرنا اور جو ظالم ہے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر مسلمانوں کو گھیرا بھی جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا بھی جا رہا ہے، اور یہ صرف آج کا نہیں ہے بلکہ آپ پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھیں گے تو لگاتار مختلف علاقوں میں دنیا میں مسلمانوں کے اوپر بہت سارے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے۔ دراصل یہی نافرمانیاں ہیں جو دھیرے دھیرے مسلمانوں کو پستی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی مدد کرنا دوسرے مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور جہاد کی یہ دوسری قسم ہے۔ جہاد کی پہلی قسم کیا ہے جو کل بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنا، اور دوسرا اگر مسلمانوں کی جماعت کہیں پر بالکل کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جن کو کمپلیٹلی گھیر کر کے ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے خون سے ہاتھوں کو رنگا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے ان کو کمزور بنا کر کے ظالم و جابر اپنے پنجے میں ان کو رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ان کی مدد کریں، اور یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ محترم سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ مطلب یہاں پر کہنے کا یہ ہے کہ جہاد کی ضرورت سبھی کو پڑتی ہے، جہاد کی ضرورت سبھی کو پڑتی ہے، مسلمانوں کو بھی پڑتی ہے، نان مسلموں کو بھی پڑتی ہے۔ اگر ضرورت نہیں پڑتی تو کیوں وہ لوگ حملہ کرتے ہیں؟ آج دیکھیے اسرائیل کیا کرتا ہے، وقتاً فوقتاً فلسطینیوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی تو جہاد کر رہا ہے نا، وہ بھی جہاد کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جہاد نہیں کر رہا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ اللہ اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف مسلمان جہاد کرتے ہیں، غلط بات ہے، سبھی کو جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میانمار میں کیا ہوا تھا، مسلمان قوم تھی، اور اس قوم کے اوپر میانمار کے حکمرانوں نے اپنے فوج کو چھوڑ دیا تھا، کیا وہ جہاد نہیں تھا؟ وہ بھی جہاد کرتے ہیں، وہ بھی جہاد کرتے ہیں۔ یہاں پر لوگ جو ہے مسلمانوں کو جہادی کہتے ہیں، یہ ان کا ظلم ہے، یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان ٹارگٹ ہونے کے لائق ہے۔ آج کے ڈیٹ میں مسلمان دنیا کو ہر اعتبار سے چاٹنے کے لیے تیار ہے، دنیا کو ہر اعتبار سے چاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلام کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان۔ باتیں ذرا سخت ضرور ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ مسلمان دنیا کو ہر اعتبار سے چاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلام کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اسلام کے حکموں پر عمل کریں گے دوسرے کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی، بلکہ لوگوں کی ہم ضرورت بن جائیں گے، اور اگر دنیا کو چاٹنے میں لگے رہیں گے تو ان کی بھی محتاجگی رہے گی، ان کی بھی محتاجگی رہے گی، ان کی بھی محتاجگی رہے گی، ہر ایک کی محتاجگی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہی بات بتلایا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کفار و مشرکین ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے جہاد کرتے ہیں، دنیا کے لیے جہاد کرتے ہیں، پاور کے لیے جہاد کرتے ہیں، لوگوں پر ہمارا تسلط قائم رہے اس کے لیے جہاد کرتے ہیں، پوری دنیا پر ہماری حکمرانی ہو جائے اس کے لیے جہاد کرتے ہیں، کفار و مشرکین اس کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، کیونکہ جب دونوں کو جہاد کرنا ہے تو تمہارا کام کیا ہے؟ شیطان کے دوستوں سے جہاد کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو طاغوت کے لیے جو جہاد کرتے ہیں نا، یہ اپنی سرداریوں کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سب الائنس بھی کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سب لوگ اتحاد بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا جو اتحاد ہوتا ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے، وہ وقتی اور سیاسی اتحاد ہوتا ہے،
اور اندرونی طور پر ان کے جو اپنے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ شیطان کے دوستوں سے آپ قتال کیجئے. کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو مکر و فریب ہوتے ہیں، ان کے جو چال ہوتے ہیں، وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں. سامعین کرام، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمیں بیان فرمائی ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو ان آیتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جو کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.